اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم تواب الغفور۔ اچھا، یہ ہے سورہ نساء کا رکوع نمبر 14، یعنی سیکشن نمبر 14 ہے، 14واں رکوع، اور ہم آیت پڑھنے والے ہیں 97، 98، 99 and 100، 4 آیتیں سورہ نساء کی۔ تو سورہ نساء آیت نمبر 97، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 97، ان الذین، یقیناً وہ لوگ، توفاہم تو جب ان کی روح قبض کی جاتی ہے، یعنی ان کی موت کا وقت ہوتا ہے وہ، اور وہ ملائکہ جو ہیں، یعنی ان الذین توفاہم الملائکۃ، یعنی ملائکہ یعنی اینجلز، ان کی روح جو ہے وہ نکال رہے ہیں، کھینچ رہے، نکال رہے ہیں، ظالمی انفسہم، انہوں نے اپنی نفسوں پہ ظلم کیا، یعنی کہ جو بھی غلط کام کیے انہوں نے گناہ کمائے، انہوں نے سن کیا، تو اسی لیے کہا گیا کہ انہوں نے اپنی جان پر خود ہی ظلم کیا۔ تو جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کر رہے تھے، جن کی موت ہو رہی تھی، اور ان کی یعنی مطلب نفسوں، یعنی ان کے جو نفس ہے، ان کی جو سولز ہے، وہ مطلب انہوں نے گناہ کمائے تھے، اسی لیے ظالمی انفسہم، کہ ان کی روحوں پہ مطلب ظلم ہو رہا تھا، کیونکہ جو گناہ کما کے جائے گا اس کی روح قبض کرنے کے ٹائم پر فرشتے اس کو مار مار کے نکالیں گے نا، اس کو مار مار کے نکالیں گے، چل نکال اپنی روح چل۔ تو وہ فرشتے کی مار بہت بڑی، بہت بھاری ہے۔ اگر وہ لوگ پوری زمین کو الٹ سکتے ہیں تو اللہ نے وہ پاور دیا ہے نا، پہاڑ کو الٹ سکتے ہیں، تو ایک ہی تھپڑ سے بندے کا کیا حال ہوگا؟ تو ایسے مار مار کے روح نکالی جائے گی۔ قالو، اور کہیں گے فرشتے جس نے سن کمایا ہے اور اب اس کی موت کا ٹائم ہے، تو اس سے فرشتے کہیں گے فیما کنتم، تم کس حال میں تھے تم؟ وہ لوگ ایسا پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے؟ ہاں، قالو، تو وہ کہیں گے کننا، ہم تھے، مستضعفین فی الارض، ہم زمین کے اندر بہت کمزور تھے۔ مستضعفین کے اندر ضعفہ ورڈ ہے نا، ضعیف بولتے نا جو، تو ہم زمین میں بہت کمزور تھے، یہ وہ کہیں گے۔ قالو، تو فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، الم تکن، تو کیا تم کو نہیں ملی، یعنی کہ مطلب کیا تم نے نہیں پایا ارض اللہ، یعنی ارض یعنی زمین اللہ کی، واسعۃ بہت پھیلی ہوئی، بہت اسپیشیس، تم کو ملی نہیں زمین اللہ کی اتنی اسپیشیس، اتنی پھیلی ہوئی، فتہاجروا فیہا، کہ تم ہجرت کر کے وہاں سے چلے جاتے۔ اگر زمین میں تم کمزور پڑ گئے تھے تو چھوڑ دینا تھا وہ زمین، اس زمین پہ نہیں رہنا تھا، دوسری آگے اور کوئی جگہ پہ جانا تھا، وہاں اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، تو ان کے لیے اب ہوگا جہنم،
یعنی کہ ہیل. تو تب ان سے یہ کہا جائے گا وساعت مسیرا. اور وساعت مسیرا وہ بہت ہی ایول ہے. یعنی بہت ایول، بہت ہی برا، بہت ہی برا ہے وہ مسیرا، یعنی کہ ریفیوج جس میں انسان جا کے، یعنی وہ ریفیوج وہ ہے جو بہت ایول ہے. اور اللہ نے کہہ دیا کہ ان کو مأواہم جہنم، کہ ان کا ٹھکانہ اب ہیل ہے. ہیل یہ اس کی آیت when angels take the souls of those who die in sin against their souls, they say, in what plight were you? They reply, weak and oppressed were we in the earth. They say, was not the earth of Allah spacious enough for you to move yourselves away from evil? Such men will find their abode in hell. What an evil refuge! اب ہے اس کی ایک نوٹ ہے لیکن اچھی خاصی بڑی ہے. 615. The immediate occasion for this passage was the question of migration, hijrat, from places where Islam was being persecuted and suppressed. یعنی یہ جو ٹکڑا ہے آیت کا، قرآن کا، اس کے آنے کا جو موقع تھا کہ اس وقت لوگوں نے ہجرت کرنے کی ضرورت تھی، مائگریشن، اس جگہ سے جہاں اسلام کے اوپر بہت ہی زیادتیاں ہو رہی تھی، ظلم ہو رہا تھا، اس کو کچلا جا رہا تھا، دبایا جا رہا تھا. Obviously, the duty of Muslims was to leave such places. تو مسلمانوں کے لیے اس جگہ کو چھوڑ دینا ہی بہتر تھا. Even if it involved forsaking their homes. کیونکہ نیچرلی جو مکہ کے رہواسی تھے ان کا گھر تو وہیں تھا نا سارا، ان کے گھر بار، ساز و سامان، ایوری تھنگ، ان کے بزنس، ان کی دکانیں یا ان کے مطلب جو بھی کاروبار وہ بھی وہیں تھے. تو ہجرت کرنے میں تم کو یہ سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے نا. تو چاہے اگر تم کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے and join and strengthen the Muslim community among whom they could live in peace and with whom they could help in fighting the evils around them. تاکہ ان کو جانا چاہیے ان مسلمان معاشرے میں، تاکہ ان کو جوائن کرو، ان کے ساتھ جا کے ملو. جتنے لوگ آتے جائیں گے تو مضبوطی ہوگی نا، مسلم امہ جو ہے وہ مضبوط ہوئے گی، وہ کمیونٹی جو ہے وہ بہت مضبوط بنے گی، اسٹرانگ. اور تم ان کے درمیان میں بہت ہی امن و امان کے ساتھ رہ سکو گے، اور ان کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کی مدد کرتے نا، فائٹنگ میں، جنگ میں، قتال میں. اور وہ جو ان کے اطراف چاروں طرف جو ایول ہے اس سے جنگ کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ تاکہ مدد کرو ایک دوسرے کی، تاکہ اس ایول کے خلاف جنگ کرو. بٹ دا میننگ از وائڈر. مگر یہی اس کا مطلب نہیں ہے، اس کے اندر اور بھی مطلب اس کا معنی جو ہے وہ اور بھی وسیع ہے. اسلام ڈز ناٹ سے، اسلام یہ نہیں کہتا ریزسٹ ناٹ ایول، یعنی ایول جو ہے اس کو ریزسٹ یعنی مطلب مت کرو، ایسا نہیں کہتا اسلام. آن دا کنٹریری اٹ ریکوائرز اے کانسٹنٹ انسیزنگ اسٹرگل اگینسٹ ایول. بلکہ اس کا الٹ ہے کہ یہ مطلب کہا جاتا ہے کہ تمہیں ہر وقت، ہر لمحہ تمہارا یعنی بولتے ہیں نا انسیزنگ اسٹرگل ہے اگینسٹ ایول، یعنی کہ تم اس کے خلاف جد و جہد جو ہے وہ ایول کے خلاف تم کرتے ہی جا رہے ہو.
تم کو کرتے ہی رہنا ہے. ایک دن میں سب کچھ کر کے ختم نہیں ہو جاتا. For such struggle it may be necessary to forsake home. اور ایسے جد و جہد کرنے کے وقت یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ تمہیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے. And unite and organize and join our brethren in assaulting and overthrowing the fortress of evil. اور تم کو چاہیے کہ اپنے گھر بار تو تم چھوڑ دو، لیکن اپنے ان مسلمان بھائیوں سے جا ملو اور ان کے ساتھ مل کر آرگنائز کرو کہ کس طرح سے تمہیں ان کے اوپر، یعنی جو بھی ایول لوگ ہیں وہ تو اپنے بڑے قلعے کے اندر ہے، یعنی کہ ان لوگ کی بڑی مطلب حفاظت ہے اور وہ بڑا اپنا سب بنا بنو کے رہ رہے، تو وہ جو بھی ہے ان کا وہاں پر جاؤ اور ان کے اوپر سب مل کے باقاعدگی سے اچھی طرح سے پورا تیاری کر کے ان کے اوپر حملہ آور ہو، تاکہ ان کو اٹھا کے بولتے نا جیسے پھینک دو، کہ وہ لوگ جو اپنا ایک بنا کے بیٹھتے کہ چاروں طرف سے ان کی حفاظت ہو، سب کچھ ہو، تو وہ ان کا ایک قلعہ ہوا، بھلے وہ سچ مچ کا قلعہ ہے یا نہیں ہے، لیکن تو اس کو جا کے تم اوور تھرو کرو گے، مگر اپنی پوری تیاری کے ساتھ. ایسے ہی نہیں پہنچ گئے منہ اٹھا کے، وہ نہیں. For the Muslims, duty is not only to enjoin good, but to prohibit evil. مسلمان جو ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے، ان کے فرائض ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو صرف یہی بولتے نہیں رہنا ہے کہ دیکھو یہ نیکی کا کام ہے یہ کرو، یہ عمل صالح ہے یہ کرو، یہ گڈ ہے یہ کرو، اس کا حکم دیتے نہیں رہنا ہے. خالی تم خالی بولو گے گڈ 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 کا حکم دیتے رہو گے، لیکن پھر تم کو ایول جو ہے اس کو بھی روکنا ہے، وہ روک تھام وہاں پر بھی لگانی ہے. To make our assault, we must be prepared to put ourselves in a position from which such assault would be possible. اگر تمہیں حملہ آور ہونا بھی ہے ان پر، تو تم کو مطلب بولتے نا کہ وی مسٹ بی پریپیئرڈ، ہم کو پوری تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ ڈالیں جہاں سے جب تم ان کے اوپر حملہ کرو تو وہ بہت ہی مطلب تم صحیح طریقے سے کرو اور وہ کرنا ممکن بھی ہو. And Allah's earth is spacious enough for the purpose. اور اللہ کی زمین تو بہت ہی وسیع ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے. تم کہیں پر بھی جاؤ اور وہاں جا کے پوری تیاریاں کرو، مسلمان سارے جمع ہوں اور اچھی طرح سے اپنی پورے پریپیریشن کرنے کے بعد ہی تم ان پہ اٹیک کر سکتے ہو. پوزیشن انکلوڈز ناٹ اونلی لوکل پوزیشن. تمہاری لوکل پوزیشن کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ بھئی تم وہاں کیا ہو کیا نہیں، اس کی بات نہیں ہے خالی، لیکن بٹ مورل اینڈ مٹیریل پوزیشن، یعنی کہ تم کو اپنے خود سے، یعنی اپنے اخلاق اور وہ بھی ہے تمہارے، اور ساتھ میں تمہارے مطلب جو بھی مالی جو مطلب حالات ہیں وہ بھی اس کی بھی پوزیشن چاہیے. فار ایگزامپل وی مسٹ شن ایول کمپنی where we cannot put it down. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس ایول کو روک تھام نہیں لگا سک رہے ہو، اس کو کچل نہیں سک رہے ہو، اس کو بند نہیں کر سک رہے ہو، تو تم اس کمپنی میں جاؤ ہی مت، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت، ان کو چھوڑ دو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. بٹ آرگنائز اے پوزیشن فرام وچ وی کین پٹ اٹ ڈاؤن. تو ان کو چھوڑ کر پھر تم اپنی ایک ایسی جماعت بناؤ اور اس کی پوری تیاری رکھو، مال سے ہر چیز سے، کہ تم برابر پورا سب کچھ تم نے آرگنائز کیا ہے تاکہ تم ان کو کچل سکو، ان کو پورا کے پورا ڈاؤن کر سکو. تو اس کے لیے پوری تیاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں کرنے والے مات کھا لیتے، وہ نہیں کرنا ہے.